بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. النوع الثالث. جی پڑھو. تجزم الفعل المضارع. جزم یجزم تجزم الفعل المضارع. ذات کے اندر مضارع وهي خمسة أحرف. لم اکٹھا کرنا بسان اللہ وہی خمسہ وهي خمسة أحرف. بس. لم پڑھنا کہ لم ولما ولام الأمر وللنهي بس با وإن للشرط والجزاء. چلو جی. ساتویں نو میں ان حروف کا بیان ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ساتویں نو میں ان حروف کا بیان ہے جو فعل مضارع کو جزم فعل مضارع پر داخل ہوں تو اس کو جزم دیتے ہیں. فعل مضارع پر جزم کی تصویر یہ ہے کہ دو صیغے مبنی ہیں، ان میں کچھ بھی تغیر نہیں ہوتا. 7 صیغے جن میں نون اعرابی ہے، جازم کے ساتھ وہ نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے. باقی 5 صیغے معطل واوی، معطل الفی، معطل یائی، تینوں صورتوں میں لام کلمہ حذف ہوتا ہے. اور اگر وہ 5 صیغے صحیح ہوں، نہ واوی ہوں، نہ یائی ہوں، نہ الفی ہوں، تو پھر لام کلمہ مجزوم ہوتا ہے. لم یضرب، لم یغزو، لم یرمی، تے لم یخشا، تے لم یخشیا. سمجھ آئیا؟ آنکھو ساتویں نو حروف جوازم. ساتویں نو میں ساتویں نو میں ان حروف کا بیان ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. سمجھ آئیا؟ تو جزم کی جو صورت ہے یا حذف نون ہے، یا حذف لام ہے، یا لام کلمے کا ساکن ہونا ہے. یہ ہے جزم کی تصویر. سمجھ آئیا؟ ساتویں نو میں ان حروف کا بیان ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنے ہیں کل؟ وہ 5 ہیں. کیا کہ اور وہ 5 ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنے ہیں. وہ اور وہ کل 5 ہیں. 5 ہیں. کیا ہیں 5 ہیں. وہ 5 کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، ان کے نام لفظ یہ ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہی اور ان شرطیہ. انہوں آنکھ بھائی وہ 5 یہ ہیں: لم اور لما اور لام امر اور لائے نہی اور ان شرطیہ. 5 یہ ہیں: لم اور لما اور لام امر اور لائے نہی اور ان شرطیہ. ایشا بس. چلو جی. 9 ساتویں حروف ہیں. ایسے حروف جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو. ایک مسئلہ. اور وہ 5 حرف ہیں. او جی کٹ کے میدان چ لے آؤ. آ گئے لم اور لما اور لام امر اور لائے نہی اور ان واسطے شرط اور جزا کے. عام طور بولتے ہیں ان شرطیہ، مراد ان شرط اور جزا کے لیے. ان باقی ایک ایک کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے نا جی. ساتویں نو وہ حروف ہیں جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، اور وہ 5 حروف ہیں: لم اور لما اور لام امر اور لائے نہی اور ان واسطے شرط کے اور جزا واسطے شرط اور جزا کے. یہ جو 5 حرف ہیں نا جی،
ان میں سے 4 وہ ہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ لم، لما، لام امر، لائے نہا، یہ ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ان شرطیہ 2 فعل مضارع۔ کون سا؟ ایک شرط اور ایک جزا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ کل سمجھیے، سوال ہے، آگے فصل آ رہی ہے جس میں اسماء شرطیہ کا بیان ہو رہا ہے، وہ بھی 2 فعل مضارعوں کو جزم دیتے ہیں، تو ان کو وہاں بیان کرنا چاہیے تھا۔ ان کو، کن کو؟ کن کو؟ ان شرطیہ کو، کیونکہ یہ بھی 2 فعل مضارع کو ادھر کدھر لے آتا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ وہ اسماء کا بیان ہے اور یہ حروف کا بیان ہے، تو ان حرف ہے، اسم نہیں ہے، اس لیے ان کو ان کے ساتھ جوڑا، اس لیے ان کے ساتھ جوڑا۔ ہاں بھائی، سوال یہ ہے کہ ان شرطیہ 2 فعل مضارعوں کو جزم دیتا ہے، 2 فعل مضارع کو جزم اور آگے فصل آ رہی ہے، اس میں ان اسماء کا بیان ہے، اسماء شرطیہ یار، جو 2 فعل مضارعوں کو، جزم ہے، تو ان شرطیے کو ان شرطیوں کو ادھر ان کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو جواب تو اس کا جواب یہ ہے وہ اسماء ہیں وہ اسماء ہے اور ان شرطیہ حرف ہے، ان شرطیہ جو ہے یہ حرف اس لیے ان کو ان شرطیے کو ان شرطیہ کو حروف میں بیان کیا ہے۔ چلو شاباش، ایک مسئلہ یہ لا جو ہے نا، اس کے ساتھ نہج کی قید اس لیے لگاتے ہیں، لا نافیہ بھی ہوتا ہے، لا یضربو، لا یضربو، وہ تو جزم نہیں دیتا۔ لا زیادہ بھی ہوتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، تو نہج کی قید ساتھ لگا کر اور مضاف الیہ بنتا ہے یہ انہ، یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ وہ لا ہے جو جزم دیتا ہے، نہ زیادہ مراد ہے اور نہ نافیہ مراد ہے، اس لیے ساتھ یہ قید لگاتے ہیں۔ ان جو ہے یہ شرط اور جزا کے لیے آتا ہے۔ شرط اور جزا کا معنی کیا ہے؟ اس میں 3 مذہب بیان کر رہے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے کہ اول کا سبب ہونا ثانی کے لیے، اول کا شرط سبب ہے جزا کے، شرط پائی گئی تو جزا، ایک یہ معنی کرتے ہیں کس کا؟ شرط اور جزا کا، کہ یہ آپس میں سبب اور مسبب ہوتے ہیں۔ شرط کیا ہوتی ہے؟ سبب، جزا۔ دوسرا یہ معنی کرتے ہیں کہ شرط اور جزا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ثانی کا لازم ہونا اول کو، ثانی کا کیا مطلب؟ شرط ملزوم ہوتی ہے، جزا لازم ہوتی ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، شرط بالکل صحیح ہے۔ تیسرا معنی یہ کرتے ہیں، جس طرح منطقی کہتے ہیں کہ اول کے پائے جانے کے وقت ثانی پایا جائے گا، اول کے مقدم پایا گیا تو تالی پائی، وہ مقدم تالی شرط جزا ہونے نے کہ اور کیا ہونا یار۔ تو شرط اور جزا کا معنی کرتے ہوئے یہ 3 مذہب ہیں کہ بھائی شرط سبب ہے، جزا مسبب ہے، یا یہ معنی کرتے ہیں کہ ثانی یعنی جزا لازم ہوتی ہے اول کو یعنی شرط کو، تو شرط کیا بنی؟ یا یہ معنی کرتے ہیں کہ ثانی کا صدق ہوتا ہے اس وقت جس وقت اول کا صدق ہوتا ہے، یعنی جب بھی شرط پائی گئی تو جزا پائی جائے گی۔ کل سمجھیے ایسا بس۔ اب ایک ایک کی وضاحت۔ فلم تجعل المضارع ماضیا منفیا، اے نالے لم تے نالے تجعل تو پڑھدا پہ ہیں 10 کا بول، جزم کیوں نہیں پہ دینا ہے؟ لم تجعل کیوں ہے؟ لفظ مراد ہے۔ فلم تجعل المضارع ماضیا منفیا
مثل لم یضرب بمعنی ما ضرب. چلو جی، ان 5 میں سے پہلا ہے لم. کیا ہے؟ وہ تفسیر ترتیب جو پیچھے آپ نے نواسب میں پڑھی ہے. لم جب فعل مضارع پر آتا ہے تو لفظی عمل بھی کرتا ہے، معنوی عمل بھی کرتا ہے. کیا کہ جی؟ لم جب فعل مضارع پر آتا ہے تو لفظی عمل بھی کرتا ہے اور معنوی عمل بھی کرتا ہے. کہ لفظی عمل تو وہ جو پڑھ لیا آپ نے کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. وہ تو آ گیا. معنوی عمل یہ ہے، دھیان کریں، فعل مضارع کو بمعنی ماضی کرتا ہے اور فعل مضارع کو بمعنی ماضی بناتا ہے اور منفی کرتا ہے. لفظ کٹھا یہ کھول کے بولا تو گل سمجھ آ رہی کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو بمعنی ماضی کرتا ہے اور مضارع مثبت کو منفی بناتا ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس یعنی ویکھن چ مضارع تے معنی ماضی منفی والا، ویکھن چ تے معنی بھائی زمانے ماضی وچ یہ کام نہیں ہویا. ہاں جی، لم جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور لفظی عمل تو وہی ہے کہ جزم دیتا ہے. لفظی عمل تو وہی ہے کہ جزم دیتا ہے اور معنوی عمل یہ ہے کہ مضارع کو بمعنی، مضارع کے لفظ کو ماضی نہیں بناتا، لفظ تو مضارع ہی ہے، مضارع کو بمعنی ماضی کرتا ہے اور مثبت کو منفی کرتا ہے. مضارع مثبت کو منفی اور مضارع کو بمعنی ماضی، جس کا اکٹھا نام یہ ہے کہ یہ مضارع کو ماضی منفی بناتا ہے. مضارع کو یعنی بمعنی ماضی منفی، بمعنی ماضی منفی. لم یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. لفظی عمل تو یہ لم جب فعل مضارع پر آئے لفظی عمل بھی کرتا ہے، معنوی عمل بھی کرتا ہے. لفظی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. شاباش. معنوی عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو بمعنی ماضی کرتا ہے اور مثبت کو منفی بناتا ہے. مضارع مثبت کو منفی بناتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مضارع کو بمعنی ماضی منفی کرتا ہے، مضارع کو بمعنی منفی کرتا ہے. بمعنی ماضی منفی یعنی مضارع کو ماضی بنانا، مثبت کو منفی بنانا. لم یضرب، اب اس کا معنی وہی ہے جو ما ضربہ کا معنی ہے. لم یضرب کا تو لم نے ایک تو یضرب کو جزم دی، دوسرا اس کو بمعنی ماضی منفی کر دیا. معنی یہ ہے لم یضرب زید ما ضرب زید، نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں. سمجھائیے؟ صرف ایک دنا ہے فعل جہد معلوم تے ایک دنا ہے ماضی منفی. لم یضرب جہد معلوم تے ما ضرب ماضی منفی. انہوں لم یضرب نو ماضی منفی نہیں آخنا، انہوں جہد معلوم آخنا، دا وکھرا نہ ہے بالکل. ہاں جی، جیسے لم یضرب اور ما ضرب دونوں کا معنی ایک ہے. دونوں کا معنی ایک ہی جب ہے. لم آیا نا یضربو پر جب لم آیا یضرب پر تو جزم بھی دی جزم بھی دی اور بمعنی ماضی منفی بنا دیا. بمعنی ماضی منفی بنا دیا. یعنی معنی یہ ہے لم یضرب زید تے ما ضرب زید کا معنی کیا ہے؟ نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں. مطلب ہے پس لم بناتا ہے مضارع کو ماضی منفی. یہ معنوی عمل ہے، ایک یہ جیسے لم یضرب بمعنی ما ضرب. جی، بس لم بناتا ہے فعل مضارع کو ماضی منفی، جیسے لم یضرب بمعنی ما ضرب. بس لم بناتا ہے فعل مضارع کو ماضی منفی، جیسے لم یضرب بمعنی ما ضرب.
یعنی یہ مضارع کو بمعنی ماضی منفی بناتا ہے، جس طرح کہ جمہوروں کا مذہب یہی ہے۔ لفظ مضارع کو لفظ ماضی نہیں بناتا، سمجھائیے، لفظ مضارع کو اب لم یضرب میں یضرب کو ماضی نہیں کہیں گے، ہے مضارع ہی ہے، معنی اس کا ماضی منفی والا ہے، معنی اس کا ماضی منفی والا ہے۔ ایک فرق ہے، معنی تو کیا ہے، لم یضرب کا معنی ہے زمانہ ماضی میں مطلقاً نفی، زمانہ قریب میں ہو بعید میں ہو، کل سمجھیے، لیکن ما ضربہ جو ہے نا، اس کے بارے میں سیب وے کا یہ قول ہے کہ جس طرح ماضی پر قد آئے تو وہ ماضی قریب بنتی ہے، ماضی مثبت قریب بنتی ہے، اسی طرح اگر ماضی پر ما نافیہ آئے تو یہ ماضی منفی قریب بنتی ہے، یہ منفی قریب بنتی ہے۔ معنی دونوں کا ہے کہ نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں، لیکن لم یضرب کا معنی مطلقاً قرب بود کا کوئی لحاظ نہیں، ما ضربہ کا معنی ہے زمانہ قریب میں، زمانہ یہ ایک فرق ہے۔ بھئی جہاد میں مطلقاً زمانے ماضی کی نفی ہوتی ہے، بھئی زمانے ماضی میں یہ کام نہیں ہوا، قرب بود کا لحاظ نہیں، لیکن سیب وے نے ما نافیے کو قد کے مقابلے میں بنایا ہے کہ جس طرح ماضی پر قد آئے تو ماضی مثبت قریب بنتی ہے، ما نافیہ آ جائے تو قد ضرب زید تحقیق مارا ہے زید نے زمانہ گزشتہ قریب میں، ما ضرب زید نہیں مارا ہے زید نے زمانہ گزشتہ قریب میں، سیب بے کا مذہب یہ ہے۔ ولما مثل لم لكنها مختصة بالاستغراق مثل لم يضرب پھر لم یضرب دستا کو نہیں ہے، مثل لم يضرب زید ہے ما ضرب زید في شيء من الأزمنة الماضية تل یرا من الأزمنة الماضية۔ بس وہ دھیان کر خدا دے بندے، ان پانچ میں سے ایک آ گیا ہے، کون؟ پانچ میں سے دوسرا ہے لما، کون ہے؟ لما۔ اس کے لفظ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں لم ہے، ما کا اضافہ کیا تو لم ما، پھر ادغام کیا تو لما، کیوں اضافہ کیا؟ استغراق والا معنی لینے کے لیے جو آگے آ رہا ہے، اور بعض کہتے ہیں جس طرح لم اپنے اصل پر ہے یہ بھی پورا کلمہ ہے اسی طرح، تو بہر صورت جو بھی ہو دھیان کرے، جب لما مضارع پر آئے تو لفظی عمل بھی کرتا ہے، معنوی عمل بھی کرتا ہے۔ لفظی عمل تو وہی ہے کہ یہ لم کی طرح کیا کرتا ہے، مضارع کو جزم دیتا ہے، معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ لما بھی لم کی طرح مضارع کو بمعنی ماضی کرتا ہے اور مثبت کو منفی کرتا ہے، لیکن ایک فرق ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ ہاں جی، لما جو ہے یہ لما پانچ میں سے دوسرا ہے، پانچ میں سے دوسرا ہے لما۔ لما تو لما جب مضارع پر آتا ہے پر آتا ہے لفظی عمل تو وہی ہے اور معنوی عمل بھی کرتا ہے۔ لفظی عمل یہ ہے کہ مضارع کو جزم دیتا ہے، مضارع کو جزم دیتا ہے، اور معنوی عمل یہ ہے کہ مضارع کو بمعنی ماضی کرتا ہے اور مثبت کو منفی بناتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لم کی طرح یہ بھی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی لم کی طرح بمعنی ماضی منفی بناتا ہے۔ آنکھو ان پانچ میں سے دوسرا ہے لما۔ لما فعل مضارع پر آتا ہے، لما فعل مضارع پر دو عمل کرتا ہے، جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لفظی عمل بھی کرتا ہے، لفظی عمل وہی ہے کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ معنوی عمل اس کا یہ ہے
کہ یہ بھی لم کی طرح مضارع کو ماضی منفی بناتا، بمانا ماضی منفی کرتا ہے مضارع کو بمانا ماضی منفی کرتا ہے، یعنی مضارع کو ماضی اور مثبت کو منفی بناتا ہے۔ کون؟ لیکن ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ لم مضارع کو مطلقاً بمانا ماضی منفی کرتا ہے، قرب بود کا بھی لحاظ نہیں اور زمانے کا استغراق اس کا بھی لحاظ نہیں، لیکن لما یہ استغراق کے لیے ہے، لما بولنا، لیکن لما استغراق کے لیے ہے، لما مطلب سمجھنا ہے اس کا، پہلے جملہ دعا کھونا بھائی، لم جو ہے وہ صرف مضارع کو بمانا ماضی منفی کرتا ہے مطلقاً، اور کوئی معنی نہیں، لیکن لما مضارع کو بمانا ماضی منفی بھی بناتا ہے اور استغراق کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ اب وہ سمجھیے، لم یضرب زید، نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں، سمجھ آئی بھئی؟ تکلم تک آج تک نہیں مارا، یہ نہیں مانا، مطلقاً نہیں مارا اس نے۔ لما یضرب زید کا معنی یہ ہے نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں اب تک، اب ہن تک یہ کام نہیں ہویا، اج تو بعد پتہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اج تک تے کام یہ مطلب جے استغراق دا کہ زمانے بھئی عدم فعل کے وقت سے لے کر تکلم کے زمانے تک یہ سارا زمانہ اس کا احاطہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ کام نفی سے لے کر تکلم کے زمانے تک یہ سارا زمانہ مراد ہوتا ہے کہ اب تک یہ کام نہیں ہوا۔ یہ معنی ہے کہ لمحہ کس کے لیے، کس کے لیے؟ یہ مطلب ہے کہ سارا زمانہ ماضی، یعنی جب سے وہ ہے، یہ نہیں وہ پچھا خرباں سال نہیں، مطلب جدوں تو وہ مراد ہے تو وہ سارے زمانے ماضی کا استغراق ہوتا ہے کہ تکلم تک یہ کام نہیں ہوا، تکلم تک۔ اور جس نے بولیا لما یضرب نے زمانہ تکلم، بھئی وہ متکلم زمانہ تکلم تک یہ کام، لم یضرب زید نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں، ایک باری نہ ماریا ہوئے تو یہ گل سچی ہے، ایک باری اس تو بعد پہ 20 باری ماریا ہوئے جی زمانے ماضی بچی، لیکن گل سچی ہے۔ اور لما یضرب زید کا معنی یہ ہے کہ نہیں مارا زید نے زمانہ گزشتہ میں، زمانہ تکلم تک، زمانہ اب تک نہیں مارا۔ تو یہ ہے کہ بھی دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے کہ دونوں جزم دیتے ہیں، مضارع کو بمانا ماضی منفی کرتے ہیں، لیکن لم مطلقاً ہے، لما استغراق کے لیے ہے۔ کی پروگرام ہے لم جو ہے یہ مطلقاً مضارع کو بمانا منفی بناتا ہے مطلقاً، آخنا مضارع کو بمانا منفی بناتا ہے، بمانا ماضی منفی بناتا ہے مطلقاً، ایتھے مطلقاً بولنا ہے آخر دے لے آ کے۔ اور لما یہ مضارع کو بمانا ماضی منفی بناتا ہے، لیکن اس میں استغراق ہے، مطلب یہ ہے کہ زمانہ تکلم تک نفی ہے، مطلب یہ ہے کہ زمانہ تکلم تک نفی ہے، فراخ مطلب یہ ہے کہ زمانہ تکلم تک نفی ہے، فراخ مطلب یہ ہے کہ زمانہ تکلم تک نفی ہے، نفی ہے۔ چلو اور گل سمجھیا، اے لمحہ کس کے لیے؟ یہ استغراق کے لیے۔
چلو مانا کرو دھیان نال اور لما اور مسئلے نے بہت سارے عرض کرنا چلو جی مثل لم کے ہے یہ مطلب مضارع کو بمانا ماضی منفی بناتا ہے یہ مطلب ہے کہ مثل لم لیکن لما مختص ہے استغراق کے ساتھ جیسے لما یضرب زید ہن اس دا معنی کی یعنی نہیں مارا زید نے کسی وقت میں عزمنا ماضیہ سے زمانہ تکلم تک زید نے فعل ضرب نہیں کیا یہ معنی ہے تو لم یضرب کا کیا معنی ہے ما ضرب نہیں مارا زید نے اور لما مثل لم کے ہے لیکن لما مختص ہے استغراق کے ساتھ جیسے لما یضرب زید جیسے لما یضرب زید یعنی نہیں مارا لما یضرب زید کا مطلب کیا سمجھنا ہے ہم نے وہ اے کے ساتھ بیان ہو رہا ہے یعنی نہیں مارا زید نے کسی وقت میں آزمینا ماضیہ سے آزمینا جمع زمان کی سمجھ آئی لم کے ہے لیکن لما مختص ہے استغراق کے ساتھ جیسے لما یضرب زید یعنی نہیں مارا زید نے کسی وقت میں عزمنا ماضیہ سے اچھا جی ایک مسئلہ سمجھو اوکھا جا یہ باب ہے اختص یختص کون یہ لازمی بھی ہوتا ہے متعدی بھی ہوتا ہے یہ لازمی ہو تو معنی ہے فلاں مختص ہوا فلاں اگر متعدی ہوگا تو معنی ہوگا فلاں نے مختص کیا یہ بڑی کم دی گل پکانے والی ہے باب ہے نا اختص یختص یہ لازمی بھی ہوتا ہے لازمی ہوگا تو کیا معنی ہوگا اختص زید خاص ہوا زید اور اگر متعدی ہوگا تو اختص زید امرن خاص کیا زید نے امر کو ایک غلط ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لما استغراق کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ نفی میں امتداد اور استمرار ہے جب سے نفی ہوئی اس وقت سے اس میں استمرار ہے کب تک نفی ہے زمانہ تکلم تک کب تک نفی ہے وہ جڑی گل خوائی ہے پھر پیاز کردہ جی زمانہ تکلم تک کہتے ہیں دیکھو عربی کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے ماضی کی خبر دینی ہو کم تو فلم تکم میں کھڑا ہوا تھا پس تو نہیں کھڑا ہوا تھا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کم تو فلما تکم میں کھڑا ہوا تھا پس تو اب تک کھڑا نہیں ہوا گل کھلو کیونکہ اس تو بعد کنی باری بندہ کھلوندا ہے جی سمجھ آئیے تو پہلا جملہ تو ٹھیک ہے جس بزرگ صاحب کو گئے میں تو کھڑا ہوا تو کون سے کھڑا ہوا جی لیکن یہ آخنا بھی میں تو کھڑا ہوا سا تو آج تک کھڑا نہیں ہوا جی ہیں یہ جملہ ٹھیک نہیں اچھا ایک مسئلہ اور ہے بڑا اوکھا سمجھ کو نہیں آنا صرف ایویں جڑا نا اے چولا جا وہ یہ ہے یہ جو باب ہے نا ایک مسئلہ باہر دا ہے ایک لغوی مسئلہ ہے لغوی ہے یعنی سیغے دا اے جڑا باب ہے نا اختص یختص اس تو بعد عموماً با ہوندی جارا تو با جارا کسی سمجھ داخل ہوندی سمجھ آندی پہ کہ کوئی او جڑا با دا مدخول ہے نا کون ایک او تے ایک اختص یختص دا جڑا فاعل ہے کون ہے
فائل ہے، اگر متعدی بناؤ گے تو جدا مفعول بے بھی ہو سکتا ہے. تے انہاں وچوں ایک نو آکھیدا ہے مختص، کی آکھیدا ہے؟ تے دوجے نو آکھیدا ہے مختص بے، کی آکھیدا ہے؟ ایک لفظ ہے وے. تے جڑا مختص ہے نا انہوں مقصور بھی آندے نے، قاف تے سواد نال مقصور. تے جڑا مختص بے وے نا انہوں مقصور علیہ بھی آندے نے. انہوں اے لفظ عام چلنا ہے، اتنے لکھے حاشیے تے پڑھے ہونا جی، مقصور تے مقصور علیہ. کون؟ ہن اے پہچاننے دا طریقہ کی ہے کہ اکثر تے ایویں ہوندا ہے کہ جس تے با داخل ہوے نا او ہوندا ہے مقصور علیہ. او کی ہوندا ہے؟ تے جڑا ایندا فاعل یا مفعول ہے او بندا ہے مکسور. تے کدے کدے اس دا الٹ بھی ہوندا ہے کہ ایندا فاعل مفعول جڑا ہے او مکسور علیہ بندا ہے تے با دا مدخول مکسور بندا ہے. با دا سمجھ آئیے جی. تو اے بھئی جڑا نا باب اختصا یختصو، اس تو بعد با جارا آندی ہے. تے پھر جتھے بھی استعمال ہوئے اوتھے ایک ہوندا ہے مکسور تے ایک ہوندا ہے، ایک ہوندا فاعل ہو گیا یا مفعول ہو گیا. معلوم ہے تے فاعل مجہول تے مفعول بھی، تے ایک با دا مدخول. اکثر ایویں ہوندا ہے کہ اندا فاعل مفعول جڑا ہوندا ہے او کی بندا ہے مکسور، او بند کیتا جاندا ہے. تے با دا مدخول بندا ہے مکسور علیہ، ان دے وچ بند ہے. سمجھے گل؟ اور کبھی کبھی اس کا عکس بھی ہوتا ہے. کیا؟ کہ اس کا فاعل مفعول جو ہے وہ مکسور علیہ بنتا ہے، یعنی با کا مدخول بند ہے اس کے فاعل مفعول میں، اس کے فاعل اور مفعول میں. اور کیا سمجھا پہ ہیں؟ دھیان کر ذرا. جتھے بھی باب آوے اوتھے یہ گل ہوندی ہے. سمجھی جے؟ بیکندہ فاعل مفعول ہویا، معلوم ہے تے فاعل مجہول ہے تے مفعول، ایک با دا مدخول، ایک ہوندا ہے مقصور او مختص ہو، ایک ہوندا ہے مقصور علیہ مختص بے. اس نو محصور تے محصور علیہ تین نا نے بھئی مختص، مقصور تے ہا تے سواد محصور. اگلے پاسے بھی تین نا نے، مختص بے، مقصور علیہ تے محصور علیہ. سمجھی جے؟ تین تین نا. تے جڑا ہوندا نا محصور، مختص، مقصور، اے بند ہوندا ہے کندے وچ؟ مختص بے، محصور علیہ تے مقصور علیہ دے وچ جڑا بھی ہوئے. گل سمجھیا؟ اب مثلا یہاں کہ لیکن لاکنہ، لیکن لما مختص ہے وہ لما استغراق کے ساتھ. ایک ہو گیا مختصہ دا نائب فعل کون؟ اور لما دستا جو پیا، اور لاکنہ ہاں لیکن لما مختصہ تن مختص ہے وہ لما کس کے ساتھ؟ استغراق کے ساتھ. سمجھ کو نہیں ہونی بھیجیے. ارشاد فرماؤ کہ یہ مختصاتن کا کون ہے نائب فعل؟ ہوا ضمیر ہے یا جندہ مرجع کون ہے؟ تو لما ہے نا، جندہ نائب فعل کون ہے؟ تے با کس دی آئی پئی ہے؟ تے اندہ نائب فعل کون ہے؟ لما. تو معنی یہ ہے کہ مختص ہے لما استغراق کے ساتھ. کیا معنی ہے؟ ہن دھیان کرو، اگر با داخل ہو مقصور علیہ پر، اگر تو اب لما کیا بنے گا؟ استغراق کیا بنے گا؟ معنی یہ ہوگا کہ لما بند ہے استغراق میں. لما یعنی ہمیشہ یہ استغراق کے لیے ہی آتا ہے،
ہمیشہ مطلق نفی کے لیے نہیں آتا، ہمیشہ یہ استغراق کے لیے آتا ہے کہ زمانہ تکلم تک یہ کام نہیں ہے۔ اور اگر با داخل کریں مکسور پر، با تو اب معنی کیا ہوگا کہ استغراق بند ہے کس میں؟ کہ استغراق لمہ میں بند ہے، لم کی طرف تجاوز نہیں کرتا۔ استغراق کے لیے صرف لمہ ہے، لم نہیں ہے۔ گل سمجھیے؟ تو اگر با داخل ہو مکسور علیہ پر، اب معنی ہے لمہ بند ہے کس میں؟ اس کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ اور اگر با داخل ہو مکسور پر، یار مکسور علیہ تک بنایا، تو اب معنی ہوگا کہ لہذا لمہ استغراق کے لیے ہے، لم استغراق کے لیے نہیں ہے۔ باب اختصا یختصو جہاں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ لازمی بھی ہے، متعدی بھی ہے۔ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا فعل یا مفعول، اور ایک اس کے بعد با کا مدخول ہوتا ہے۔ تو اکثر تو اس کا جو فعل مفعول ہے وہ تو جہاں بھی ہو، ایک فعل مفعول ہوگا، دوسرا با کا مدخول، دو میں سے ایک ہوتا ہے مختص مقصور محصور، دوسرا ہوتا ہے مختص بے مقصور علیہ محصور علیہ۔ تو اس کا فرق کیا ہے؟ اکثر یہ ہے کہ فاعل مفعول جو ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے مختص مقصور محصور، اور با کا مدخول بنتا ہے مختص بے محصور علیہ مقصور علیہ۔ اور کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ان کا فاعل مفعول مقصور علیہ مختص بے محصور علیہ بنتا ہے، اور با کا مدخول جو ہوتا ہے وہ مختص محصور مقصور بنتا ہے۔ پھر ہاں کیا آگے سمجھ ہے؟ تو پہلی صورت میں معنی ہوگا کہ لمہ بند ہے استغراق میں، کہ یہ صرف استغراق کے لیے آتا ہے۔ دوسری صورت معنی ہوگا استغراق بند ہے لمہ میں، نہیں تجاوز کرتا لم کی طرف، یعنی استغراق کے لیے صرف لمہ ہے، لم نہیں ہے۔ اچھا جی، مسئلہ کہ لکھا ہوا ہے ما ضربا، مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں نفی ہے فعل کی، زمانہ تکلم تک کسی جز میں زمانہ ماضی میں یہ فعل نہیں پایا گیا۔ لیکن لم یضرب کا معنی یہ نہیں ہوتا، اس کا تو مطلقاً معنی ہے کہ زمانہ ماضی میں نفی ہے اس فعل کی، زمانہ تکلم تک امتداد یہ لم میں شرط نہیں ہے۔ اگر استغراق کا معنی ویسے سمجھ آ جائے قرائن سے تو منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، اور استغراق کے لیے ہے نہیں ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں دیکھو چونکہ ان کے معنی میں یہ فرق ہے تو یہ دو جملے ہیں، ان میں غور کرو۔ دیکھو یار پہلا ہو جائے لم یکن ثم کان، زمانہ ماضی میں وہ نہیں ہوا پھر ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے جملہ کہ کوئی نہیں ہے؟ کیوں؟ لم استغراق کے لیے نہیں ہے نا، کہ یہ کام زمانہ ماضی میں نہیں ہوا پھر ہو گیا، پھر یہ جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن لما یکن ثم کان، اب تک نہیں ہوا پھر زمانہ ماضی میں ہو گیا، یہ جملہ یہ یوں ٹھیک ہوگا کہ لما یکن بقد یکون، اب تک تو نہیں ہوا، مستقبل میں شاید ہو جائے۔ گل سمجھی جی؟ اے دو جملے نے کہڑے؟ لم یکن ثم اور لما یکن لما یکن ثم کان، اے دو جملے پہ فرق کیے کیڑا؟ لم اور
لم یکن لما پڑھیا لما یکن ثم کان تو پہلا ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے. پہلا ٹھیک ہے اس واسطے بھی کہ لم نال مطلق نفی زمانے ماضی دی، ہن تک نفی شرط نہیں، لہذا ایک کام پرسوں نہیں ہویا تے کہہ سکتے ہیں لم نال کہہ سکتے ہیں تے کل ہو گیا ہوئے جی، لیکن لما وچ کی ہوندا ہے استغراق، ہن تک نہیں ہویا، جدوں ہن تک نہیں ہویا تے زمانے ماضی وچ ہو کیویں گیا جی، لہذا مستقبل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. گل سمجھیے، ایک پہلی ہے کہ لم یکن ثم اور لما یکن ثم کان کانا، یہ پہلا ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے بھی کی انہاں وچ کی خرابی ہے جی ہیں. چلو کسی کو پوچھنا پی جاتا کسی وقت جی. چلو جی اگے جی. ولام الامر شاباش شاباش. وهي لطلب الفعل اما عن الفاعل الغائب مثل ليضرب او عن الفاعل المتكلم مثل لأضرب ولنضرب او عن المفعول الغائب مثل ليضرب او عن المفعول المخاطب مثل لتضرب او عن المفعول المتكلم مثل لأضرب ولنضرب. ان پانچ میں سے تیسرا ہے لام امر. ان پانچ میں سے تیسرا ہے لام امر. لام امر جب فعل مضارع پر آتا ہے تو لفظی عمل وہی کرتا ہے جو لم لما کرتے ہیں، یعنی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، فعل مضارع کو. مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو خبر سے نکال کر انشاء بنا دیتا ہے. مانوی اب انشاء بنانے کا یہ معنی بیان ہو رہا ہے کہ لام امر جو ہے اس کے ذریعے اس کے متکلم کون، فعل کے فاعل سے یا فعل کے مفعول سے فعل کا مطالبہ کرتا ہے. فعل کا یہ معنی ہے کہ لام امر طلب فعل کے لیے ہے. او گردانہ نہیں سنائیاں امر دیاں بائیاں بابا دیاں، امر حاضر معلوم نہیں ہوندے وچ لام امر ہے کوئی. لے یضرب لے اضرب تے لے یضرب لے تضرب، وہ تضرب چھڑ دیو، لے اضرب لے نضرب، معنی بھی سارے سنائے جے. تو لام امر جب مضارع پہ آئے تو لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو، اور مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو خبر سے نکال کر انشاء بنا دیتا ہے. امر انشاء ہے کہ کوئی نہیں؟ شکر ہے. کیا مطلب انشاء بنا دیتا ہے؟ کہ لام امر جو ہے یہ طلب فعل کے لیے ہوتا ہے. لام امر طلب متکلم فعل کا مطالبہ کرتا ہے لام امر کے ذریعے. متکلم کس فعل کا؟ جس پر لام امر داخل ہے. کس فعل کا؟ اور کڑے فعل دا کس سے مطالبہ کرتا ہے؟ فعل معلوم ہے تو فاعل سے، فعل مجہول ہے تو مفعول بہ سے. گل سمجھیا؟ پھر وہ معلوم ہے تو فاعل غائب ہے یا فاعل متکلم ہے، یا اگر مجہول ہے تو وہ مفعول غائب ہے یا مفعول مخاطب ہے یا مفعول متکلم ہے. سارے سیگے سنایا جے. صرف اضرب نو کڈ کے باقی پنج گردانہ امر دیاں مراد نے ساریاں. آکھو کوئی شے لام امر کیا یہ پھر مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ان پانچ میں سے تیسرا ہے. ان پانچ میں سے تیسرا ہے لام امر. لام امر پھر مضارع پر داخل ہوتا لام ہے. امر جب فعل مضارع پر آئے جب فعل مضارع پر آئے تو لفظی عمل تو وہی لفظی عمل ہے تو وہی ہے کہ فعل مضارع فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. شاباش. اور مانوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو فخر سے نکال کر انشاء بنا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ لام امر طلب فعل کے لیے آتا ہے. یہ ہے کہ لام امر طلب فعل کے لیے، یعنی لام امر کے ذریعے متکلم فعل کا مطالبہ کرتا ہے. یعنی لام امر کے ذریعے متکلم فعل فعل کا کا مطالبہ کرتا ہے. کون سے فعل کا؟
اس پر کون سے فعل کا؟ اس پر لام داخل وہ گل پہ پکوندہ پہ نا، کون سے فعل کا؟ اس پر لام داخل مطالبہ کس سے کرتا ہے؟ اگر وہ فعل معلوم ہے تو فاعل سے، خواہ فاعل غائب سے خواہ فاعل متکلم سے، اور اگر مجہول ہے تو مطالبہ ہے مفعول سے، خواہ مفعول غائب ہو خواہ مفعول مخاطب ہو خواہ مفعول متکلم ہو۔ اے پنج گردانہ بن گئی، چینی رہ گئی کیڑی امر حاضر دی، تو وہ تو لام امر ہے ہی کوئی نہیں ہوتے تھا جی، وہ تو لام امر تو بغیر نے جی، اون دی بھی سمجھ کے کوئی نہیں۔ آکھ بھائی کہ متکلم جو کہ متکلم جو لام امر کے ذریعے لام امر کے ذریعے فعل کا مطالبہ کرتا ہے تو کس سے کرتا تو ہے؟ کس سے کرتا ہے؟ اگر فعل معلوم ہے اگر فعل معلوم ہے تو فاعل سے مطالبہ فاعل سے مطالبہ کرے گا، خواہ فاعل غائب ہو غائب ہو یا خواہ متکلم ہو۔ حاضر نہیں کہہ سکتے کیونکہ حاضر کے 6 سیغوں میں تو لام امر ہے ہی نہیں ہے جی، اور اگر مجہول اگر فعل مجہول ہے اگر فعل مجہول ہے تو مطالبہ ہوگا مفعول سے، خواہ مفعول غائب ہو خواہ مفعول مخاطب ہو خواہ مفعول متکلم ہو۔ لے یضرب لے تضرب لے اضرب لے نضرب کو پلے پئی کہ کوئی نہیں، تو لام امر مضارع کو خبر سے نکال کر انشاء بنا دیتا ہے، یعنی لام امر جو ہے یہ طلب فعل کے لیے آتا ہے کہ اس کے ذریعے متکلم فعل کا مطالبہ کرتا ہے، کس سے؟ معلوم ہے تو فاعل سے، مجہول ہے تو مفعول بہ سے، کس فعل کا؟ جس پر اور لام امر اور وہ لام امر طلب فعل کے لیے ہے یا فاعل غائب سے، جیسے لے یضرب، یا فاعل متکلم سے، پھر متکلم واحد بھی ہو سکتا ہے تو ٹبر بھی ہو سکتا ہے، جیسے لے یضرب اور والے ناظرب، یا مفعول غائب سے، یا مفعول غائب سے روٹی طلب فعل کرتا ہے متکلم اس سے، جیسے لے یضرب، یا مفعول مخاطب سے، جیسے لے تضرب، یا مفعول متکلم سے، پھر متکلم واحد ہو گئی یا چوکھے، جیسے لے اضرب اور لے نضرب۔ اور لام امر اور وہ طلب فاعل کے لیے طلب فعل کے لیے ہوتا ہے، فاعل یا فاعل غائب کے لیے، کے لیے نہیں یا سے کے لیے اوکے آنا ہے بیگ اللہ ہم جا رہا ہے یا فاعل غائب سے، جیسے لی یضرب بیڑیا یا جیسے لی یضرب، یا فاعل متکلم سے، کیا طلب فعل طلب فعل کون کرتا ہے؟ متکلم جی، جیسے لی اضرب اور لی نضرب، یا مفعول غائب سے، جیسے لی یضرب، یا مفعول مخاطب سے، جیسے لی تضرب، یا مفعول متکلم سے، جیسے لی اضرب اور لی نضرب۔ اور شاباش لام امر اور وہ طلب فعل کے لیے آتا ہے یا فاعل غائب سے، جیسے یضرب، یا فاعل متکلم سے، جیسے کلم نہیں ہے یار، متکلم سے، جیسے لأضرب اور لنضرب، یا مفعول غائب سے، جیسے یضرب، یا مفعول مخاطب سے، مخاطب یار، یا مفعول مخاطب سے، جیسے لتضرب، یا مفعول متکلم سے، جیسے لأضرب لے نضرب۔ مسئلہ سمجھو، لام امر جو ہے نا یہ مکسور ہوتا ہے آپ، اگر اس کے اوپر واو فا سما آ جائے تو پھر اس کو ساکن کر کے پڑھنا جائز ہے، سمجھ آئیے؟ ویسے اپنی اس کی حرکت کیا ہے؟ کسرہ، لیکن اس پر اگر فل یستجیبوا لی
وَلْيُؤْمِنُوا بِي، گل سمجھیے اے ثُمَّ لْيَقْضُوا، ساریاں مثالاں قرآن پاک جو دیتیاں نے جی پہلے پہیے تو لام امر دی حرکت اپنی کسر ہے، لیکن اگر 3 حرف آ جان تے پھر کی ہوندا ہے؟ پھر ساک وہ وزن جو بن گیا فاعل دا، قانون تے پڑھے نے سارے کے۔ لام امر کو مکسور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ فرق ہو جائے اس کے درمیان اور لام ابتدا کے درمیان، وہ بھی مضارع پر آتا ہے جس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں جی، گل سمجھیے اے شاباش ہے۔ تو اس لیے لام امر کو کسرہ دیا ہے تاکہ آپس میں رل مل نہ جائیں۔ سوال ہے لام امر کو کسرہ کی بجائے فتح دے دے، لام ابتدا کو کسرہ دے دے، کہتے نہیں یہ زیادتی ہے۔ اس لیے زیادتی ہے کہ لام امر فعل کو جزم دیتا ہے اور ایک لام جارہ ہے وہ اسم کو جر دیتا ہے، تو چونکہ یہ لام بھی عامل ہے وہ لام بھی عامل ہے تو لام جارہ تو مکسور ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کو بھی کسرہ دیا کیا کیا پڑا۔ لام امر جو ہے یہ اس کی حرکت کسرہ کیوں ہے؟ لام امر جو ہے اس کی حرکت کسرہ کیوں ہے؟ تو اس لیے تاکہ فرق ہو جائے لام ابتدا اور لام امر کے درمیان، یا کاد یا پترا، لام ابتدا اور لام امر کے درمیان، کیونکہ لام ابتدا اسموں پر نہیں جو فعل مضارع پر آتا ہے، لام تاکید کا وہ مراد ہے فرق کرنے کے لیے۔ تو پھر سوال ہے کہ فرق عکس میں بھی تو ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ فرق عکس میں بھی ہو سکتا ہے کہ لام ابتدا کو کسرہ دیا جائے، لام امر کو فتح دیا جائے، تو اس کا جواب ہے کہ لام ابتدا غیر عامل ہے اور لام امر عامل ہے، تو ایک اور لام ہے جارہ جو کہ عامل ہے، وہ اس کی حرکت کیا ہے؟ تو چونکہ یہ لام بھی عامل ہے اس مناسبت سے اس کی حرکت بھی کسرہ ہے۔ تو جہات ہے ناوی ہیں بڑی سوادی کو بندہ کہے میں نہیں مانتا تو نہیں ماننا تو نہ مانے۔ باقی بھائی امر کے سیغے بھائی متکلم سے بھی فاعل کا مطالبہ ہوتا ہے، اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، حدیث پاک میں ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا فلأصلی لکم، فالے کہو یا فل اسلے، فرمایا کھڑے ہو جو پس چاہیے کہ ہم نماز پڑھائیں تمہیں، تو ایک ہی ہے متکلم سے فعل کا مطالبہ ہے نا، کل سمجھیے۔ اسی طرح قرآن پاک کے چاہتا ہے کہ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ یہ متکلم یعنی اپنے آپ سے مطالبہ ہے، نہیں چاہیے کہ ہم اٹھا دیں ان کے گناہوں کو۔ ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ مطالبہ ہو مفعول سے، وہاں تو تینوں بیان کیے ہیں، مفعول غائب، مفعول مخاطب، مفعول متکلم، تو جب مطالبہ ہو فاعل سے تو وہاں صرف فاعل غائب اور فاعل متکلم بیان کیا، فاعل مخاطب کیوں نہیں بیان کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ فاعل مخاطب سے جو مطالبہ ہوتا ہے وہ صیغہ امر کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں لام امر نہیں ہوتا، تو بات تو لام امر کی ہو رہی ہے، وہاں تو لام امر ہوتا ہی نہیں ہے جی۔ کیا بڑا سوال ہے کہ مطالبہ ہو مفعول سے، مطالبہ ہو مفعول سے، تو پھر تو تینوں بیان کیے ہیں، تینوں بیان کیے، کیڑے کہ مفعول غائب سے، مفعول مخاطب سے، مفعول متکلم سے، اور جب یہ کہا ہے کہ مطالبہ ہوتا ہے کس سے؟ فاعل سے، تو دو بیان کیے ہیں، کون؟ کہ یا فاعل سے مطالبہ ہو تو فاعل غائب سے یا فاعل متکلم سے، یہاں فاعل مخاطب کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیا اس کا؟ جواب یہ ہے کہ یہ فاعل مخاطب کے جو صیغے ہوتے ہیں وہاں لام امر نہیں ہوتا ہے، تو جب لام امر نہیں ہے تو پھر ان کا ذکر کیسے کیا جائے جی؟ شاباش شاباش وهي ضد لام الامر لطلب ترك الفعل اما عن الفاعل الغائب اب المخاطب اب المتكلم مثل لا يضرب ولا تضرب
ولا اضرب ولا نضرب. بس اختصار کیا ہے. ان 5 میں سے چوتھا ہے لائے نہی. 5 میں سے لائے نہی جب مضارع پر آتا ہے تو لفظی عمل تو وہی ہے کہ جزم دیتا ہے. لفظی عمل اور معنوی عمل یہ ہے کہ مضارع کو خبر سے نکال کر انشاء بنا دیتا ہے. خبر سے مطلب اس کا کیا ہے کہ لائے نہی جو ہے یہ ترک فعل کی طلب کے لیے آتا ہے. ہاں جی. ان 5 میں سے چوتھا حرف ہے لائے نہی. نہی جب مضارع پر آتا جب مضارع ہے پر داخل ہوتا ہے تو مضارع میں لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو جزم دیتا ہے. معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو خبر سے نکال کر انشاء میں داخل کرتا ہے. انشاء بنا دیتا ہے. یعنی لائے نہی ترک فعل کی طلب کے لیے ہے. فعل کی طلب کے لیے ہے. یعنی لائے نہی کس لیے فعل کی طلب کے لیے ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ لام امر کی ضد ہے. لام امر کے ذریعے فعل کا مطالبہ ہے. لائے نہی کے ذریعے فعل کے ترک کا مطالبہ ہے. لام امر نال اے ہوندا ہے بھی اے کام کرو. لا نال اے ہوندا ہے بھی اے کام نہ کرو. اوتھے کرنے دا مطالبہ ہے تے ایتھے نہ کرنے دا مطالبہ ہے. اے مطلب ہے ترک فعل دا جی بھئی یہ کام نہ کرو. لا تضرب نہ مار تو. لا یضرب نہ مارے وہ. لا اضرب نہ ماروں میں. مثال کے طور پر گل سمجھی کہ کوئی نہیں. تو پھر یہ ترک فعل کا مطالبہ کس سے ہوگا؟ اگر فعل معلوم ہے تو پھر فاعل غائب سے یا فاعل مخاطب سے تھے مخاطب ہے یا فاعل متکلم سے. اور اگر فعل مجہول ہے تو پھر مطالبہ ہوگا کس سے؟ مطالبہ ہوگا مفعول غائب سے یا مفعول مخاطب سے یا مفعول متکلم سے. یہ 3 چھوڑ دیے ہیں بھی طالب علم گردانہ ساری پڑھیاں نے بھی کوئی تاپے سمجھ لیں گے جی. ہاں بھی شابہ. اگر یہ مطالبہ جو ہے ترک فعل کا یہ مطالبہ جو ہے ترک فعل کس سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ اگر فعل معلوم ہے اگر فعل معلوم ہے تو فاعل سے مطالبہ. فاعل سے مطالبہ ہوگا. اور اگر فعل مجہول ہے فعل مجہول ہے تو مفعول بہ سے مطالبہ ہوگا. تو فاعل سے مطالبہ ہوگا تو یا وہ فاعل غائب ہوگا غائب ہوگا یا متکلم ہوگا یا مخاطب ہوگا. اور اگر مفعول بہ سے مطالبہ ہوگا تو سے مطالبہ ہوگا تو یا مفعول غائب ہوگا یا مفعول مخاطب ہوگا یا مفعول متکلم ہوگا. لا یضرب لا تضرب لا اضرب لا نضرب یہ ہو گیا فاعل کو مطالبہ. تے لا یضرب لا تضرب لا اضرب لا نضرب یہ ہو گیا کولوں کیڑی شے دا؟ ترک فعل دا. اور لائے نہی یعنی لا جو مستعمل ہوتا ہے نہی میں لکھا تھا لکھا جائے اے مطلب ہے جی. اور وہ لائے نہی ضد ہے لام امر کی. مطلب ہے بھی او آندا ہے طلب فعل واسطے تے اے آندا ہے اس واسطے اے نال وضاحت کیتی. بس ضد دا کہ مطلب ہے بھی آپ جے لڑ پونے یعنی ترک فعل کی طلب کے لیے. آپ کندے کولوں فعل معلوم ہے تے فاعل کولوں تے مجہول والی گل چھڑ دیتی. یا فاعل غائب سے یا مخاطب سے یا متکلم سے. تے مثالاں ساری ایک پاسے کٹھیاں کر دیتیاں جیسے بولو شاباش شاباش. اور لائے نہی اور وہ ضد لام امر کی ضد ہے یا ضد ہے لام امر کی. کمال ہے. اور وہ لائے نہی ترک فعل کی طلب کے لیے ترک فعل کی طلب کے لیے ہے یا فاعل غائب سے
یا مخاطب متکلم سے، شاباش شاباش جیسے لا یضرب اور لا تضرب اور لا اضرب اور لا نضرب۔ شاباش، جلدی کر اور وہ ذکر ہے لام امر کی، یعنی ترک فعل کی طلب کے لیے ہے، یا پھر فاعل غائب سے یا مخاطب سے یا متکلم سے، جیسے لا یضرب، لا نضرب، لا اضرب اور لا نضرب۔ گل سمجھیے، امر ہے طلب فعل کے لیے، اور کہہ رہا ہوں لام امر ہے اور لائے نہی ہے۔ تارا کا یترو کو خود ایک باب ہے کہ کوئی نہیں؟ کون؟ لے یت رک، لے چاہیے کہ ترک کرے وہ۔ سوال ہے یہاں تو فعل کا مطالبہ نہیں، ترک کا مطالبہ ہو رہا ہے، کس کا؟ ایک سوال ہے۔ لا تترک کیا مانا؟ نہ ترک کر تو۔ سوال ہے یہاں فعل کا مطالبہ ہو رہا ہے تو ترک نہ کر، ترک جبکہ لا کس لیے؟ تو یہاں ترک کی تو نفی ہوگی، بات سمجھیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لام امر طلب فعل کے لیے ہے جس سیغے پر داخل ہوگا، جس سیغے پر لام امر داخل ہے اسی سیغے کی مصدر کا مطالبہ ہے، خواہ وہ زارابہ ہو خواہ وہ تارا کا ہو۔ اور لائے نہج جس فعل پر آئے گا اس فعل کے ترک کا مطالبہ ہے، خواہ وہ یضرب ہو یا وہ تارا کا یترک ہو دیے۔ تو لے یترک لام امر کے ذریعے جس فعل پر داخل ہے، کون ہے وہ فعل؟ ترک، اس کا مطالبہ ہے جی۔ لا تترک اس لا کے ذریعے جس فعل پر داخل ہے اس کے ترک کا مطالبہ ہے، اس کے یعنی فعل ترک کے ترک کا مطالبہ ہے، فعل جس طرح فعل ضرب کے لا یضرب لے یضرب ٹھیک ہے، لا یضرب لا تضرب کیا معنی ہے؟ فعل ضرب کے ترک کا کوئی نہیں، تو لا تترک کا کیا معنی ہے؟ مطلب ہے جی فعل ترک کے مطالبہ ہے۔ لے یضرب میں فعل ضرب کا اور لے یترک میں فعل ترک کا مطالبہ ہے۔ تو جس فعل پر داخل ہے لام امر کے ذریعے اس فعل کا مطالبہ ہے، لائے نہج کے ذریعے اس فعل کے ترک کا مطالبہ ہے، خواہ وہ تارا کا مادہ ہو یا زارابہ ہو۔ سمجھیے؟ تو بظاہر ایک سوال بنتا ہے کہ لا تترک میں تو فعل کے ترک کا نہیں بلکہ الٹا فعل کا مطالبہ ہے کہ بھئی یہ جو ترک والا فعل ہے یہ ترک کر دے، تو ترک نفی کیا ہوتا؟ اس بات ہوتا ہے جی لا تترک اس کام کو نہ چھوڑ، کیا مطلب ہے؟ کر، تو فعل کا مطالبہ ہو گیا جی۔ تو اس طرح لام امر کے ذریعے کس کو چھوڑ دے، چاہیے کہ وہ چھوڑ دے، تو جڑا چھوڑ دیتا ہے وہ فعل کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ نہیں کیتا۔ ایک سوال ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ طلب فعل اور ترک طلب فعل کا مطلب ہے جس فعل پر یہ داخل ہوں گے اس فعل کی مصدر کا مطالبہ یا اس فعل کی مصدر کے ترک کا مطالبہ، یہ مطلب ہے۔ لہذا لے یترک کے ذریعے فعل ترک کا مطالبہ ہے، لا تترک کے ذریعے فعل ترک کے ترک کا مطالبہ ہے۔ کل سمجھی کوئی نہ ایسا